الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ و ثناء کے بعد درس قرآن مجید کی آج کی نشست میں آپ حضرات کے لیے جو عنوان لے کر آیا ہوں وہ ہے قابل رشک لوگ۔ آج میں جو حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں گا اس سے قبل میں آپ کے سامنے تمہیدی طور پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، میں اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں کے دستور ذرا عجیب طرز کے ہیں۔ یہاں پہ لوگ کسی کے اچھے گھر کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، کسی کے اچھے بزنس کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور دل میں خواہش اور لالچ پیدا کرتے ہیں کہ اے کاش ہمیں بھی ایسا ہی کاروبار تجارت مل جائے، ہمیں بھی ایسا ہی گھر نصیب ہو جائے، ہمیں بھی ایسی ہی گاڑی بنگلہ کوٹھی وغیرہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ ہے دنیا داری کے اعتبار سے لوگوں پہ رشک کرنا۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں جن پہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے وہ دوسرے مسلمان پہ رشک کرے اور دل میں یہ خواہش پیدا کرے کہ اے کاش یہ کام مجھے بھی نصیب ہو جائیں، اللہ پاک یہ توفیق مجھے بھی عطا کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں جن میں تم دوسرے مسلمان سے رشک کر سکتے ہو۔ پہلا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن مجید کی تعلیم دی، قرآن کسی بندے کو آتا ہے، قرآن کو پڑھ سکتا ہے، ترجمہ کر سکتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کر سکتا ہے، قرآن کے معانی کو سمجھ کے قرآن کے معانی سمجھا سکتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ نے یہ تعلیم دی اور دن رات یہ بندہ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن کی تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لوگ اس سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھ کے سیکھتے ہیں اور یہ لوگوں کو بتا رہا ہے۔ تو ایسا بندہ جو قرآن بیان کر رہا ہو، قرآن لوگوں کو سمجھا رہا ہو، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بندے کو رشک بری نظروں سے دیکھنا چاہیے اور رشک کرنا چاہیے، اے کاش اللہ پاک مجھے بھی زبان میں قوت عطا کرتا، علم میں سمجھ عطا فرماتا، میں قرآن کو پڑھتا، قرآن کا ترجمہ کرتا، قرآن لوگوں کو بیان کرتا اور اس بندے کی طرح میرا بھی یعنی اس کار خیر میں ایک حصہ ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ اس طرح رشک کیا کرو۔ میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہوں گا، چلیں آپ عمر گزار چکے، آپ کا وقت گزر چکا، اب آپ کہیں جی کہ مولانا صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم سیکھیں اور پھر لوگوں کو سکھائیں۔ میں آپ کو کہوں گا آپ کے بچے تو ہیں نا، اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے آپ کے پاس، اپنی اولاد کو قرآن والی محفل میں لائیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن سکھائیں اور جناب قرآن سکھانے کے بعد عالم بنائیں۔ عالم بنانے کے بعد آپ کا یہ جو خواب ہے، آپ کا یہ جو رشک ہے کہ اے کاش ہم بھی کسی مسند پر بیٹھ کر مصطفیٰ کا قرآن سکھاتے، آپ کا بیٹا آپ کے ان ارمانوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کا بیٹا مصطفیٰ کا قرآن پڑھائے گا اور لوگوں کو حضور علیہ السلام کی فرامین کا درس دے گا۔
تو آج کی نشست کا پہلا جو سبق ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، قابل رشک ہے وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں اور قرآن کو آگے پھیلاتے ہیں۔ یہ بڑا مقدس معاملہ ہے۔ میں آج جمعۃ المبارک کی نشست میں بھی یہی بات عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام نے اپنی اولادوں کو یہ تربیتیں کی ہیں۔ انبیاء کرام نے، میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ واقعہ جو پہلے سپارے کے آخر میں جا کر ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بٹھایا۔ آج ہمارے پاس سب سے بڑا المیہ ہے، اولادیں اجڑ رہی ہیں، اچھا اولادوں کو اخلاقی تربیت نہیں ہے، ان کے پاس بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے، بوڑھے کو اوئے کہہ کر بلانا، جوان کی عزت نہ کرنا، بڑا چھوٹا انہیں پتہ ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے شام کو واپس آ کے گھر میں اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر ہم نے اولاد کی تربیت نہیں کی۔ ہم نے دنیاوی تعلیم کے لیے اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کیا، لیکن اپنے بچے کی مذہبی تربیت کے لیے ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری اولادیں دن بدن اخلاقی لحاظ سے پیچھے جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہم لوگ خود ہیں، اور ہم نے اپنی اولادوں کی، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت نہیں کی۔ تو قابل رشک ہیں وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اپنی اولادوں تک پہنچاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اپنے۔ اور میں نے آپ کے سامنے وہ واقعہ بھی بیان کیا تھا، بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، بڑا گنہگار، فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد اللہ کا کرنا، جب قبر میں پہنچا تو بڑی سختی کے معاملات تھے، گنہگار جو تھا بڑی سختی کے معاملات تھے۔ تو اللہ کا کرنا کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ رب کائنات نے فرشتوں سے کہا بھائی سارے عذاب والے فرشتے سائڈ پہ ہٹ جاؤ، رحمت والے فرشتے قریب آؤ اور جنت کی ہوائیں اس بندے کو پہنچاؤ۔ بڑا حیران ہوا، یا اللہ میں تو بڑا گنہگار آدمی تھا، میں نے تو کوئی ایک کام زندگی میں سیدھا نہیں کیا، یہ جنت کی ہوائیں کہاں سے آنا شروع ہو گئی؟ تو فرشتوں سے پوچھنے لگا، کہنے لگا فرشتوں مجھے بتاؤ نا، آخر کون سی نیکی میرے کام آ گئی ہے کہ وہ جنت کی تپتی، وہ دوزخ کی تپتی ہوائیں دور ہو گئی، ٹھنڈی ہوائیں جنت سے آنا شروع ہو گئی۔ تو فرشتوں نے بتایا کہ بھئی بات یہ تھی، تو نے ایک اپنا بیٹا چھوڑا تھا، تو جب فوت ہوا تھا بالکل معصوم سا تھا، اب وہ تھوڑا بڑا ہوا ہے، آج تیری بیوی نے اس کو تورات کے عالم کے پاس، بنی اسرائیل کے شخص تھا نا، کہا تورات کے عالم کے پاس تیری بیوی اس کو لے کر گئی ہے، آج تورات کے صفحات میں اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، تو آج اس نے اپنی زبان سے اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا اقرار کیا ہے۔ تو رب کائنات نے یہ پروانہ جاری کیا ہے، جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں، جاؤ فرشتوں اس کو مجدہ سنا دو، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ ہے قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، اس کی برکتیں۔ آج اگر ہماری اولاد کو قرآن آئے تو کوئی وجہ نہیں رہے گی، میں آج یہ سبق بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی وجہ نہیں رہے گی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد اور آفت صاحب آپ پڑھ کے دیں ہمیں قرآن، یہ ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ ہمارا بیٹا خود اس قابل ہوگا، ہماری قبر کے اوپر آ کے قرآن پڑھے گا۔ ہمارا بیٹا، میں کہتا ہوں جی کہ سب سے زیادہ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یا اپنے والدین کا احساس اپنی اولاد ہی کر سکتی ہے، کسی کے بچے کہاں پہ اتنا احساس کرتے ہیں۔ تو میں یوں عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں کہ کل جب ہم قبر کی اس تاریک رات کے اندر چلے جائیں، اس تاریک مقام کے اوپر چلے جائیں، ہمیں کسی اور کی دعاؤں کی محتاج ہی نہ رہے۔ ہمارا بیٹا مسجد میں آئے تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا کرتا رہے، اور کہتا رہے یا اللہ مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بھی بخش، اور سارے مسلمانوں کو بخش دے۔ ہمارا بیٹا یہ دعا کرتا رہے، اور جب ہم قبرستان میں ہوں تو ایک روٹین بنی ہوئی ہو ہماری اولاد کی۔ اور میں نے آج جمعۃ المبارک کی نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی، یاد رکھیں اولاد سب سے زیادہ سیکھتی ہے جو کام وہ اپنے گھر میں دیکھتی ہے اس سے۔ آپ اپنے گھر کے اندر ہر جمعرات کو بیٹھ کر جتنا آپ کو قرآن مجید یاد ہے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر آپ اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جی کہ اگر یہ روٹین بن گئی، آپ نے ہر جمعرات کو اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کر اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی،
تو آپ کے بیٹے کے ذہن میں یہ نقش ہو جائے گا۔ ہر جمعرات کو ابا جان دعا کیا کرتے تھے جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم نے جانا ہے دنیا سے، یہ حقیقت ہے، آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا، ہم سب نے مرنا ہے۔ جب ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے نا، ہمارے بچے کو یاد آ جائے گی یار جمعرات کے دن ابا جان دعا کیا کرتے تھے، آج جب وہ دعا کرے گا نا، ہم مر گئے تو ہم بھی اس کی دعا کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ آباء و اجداد سمیت وہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا، اور یہ دعا کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ہماری بھی بخشش کا پروانہ جاری کر دے گا۔ تو قابل رشک لوگ ہوتے ہیں وہ جو قرآن مجید کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے میں وقت لگاتے ہیں۔ تو دوسرا وہ بندہ جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ قابل رشک ہے، حضور نے فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، اللہ نے جس کو مال دیا اور وہ اپنے مال میں سے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے، ایسا بندہ حضور نے فرمایا قابل رشک ہے۔ یعنی اللہ نے مال دیا اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا، ہم لوگ مال وہاں پر لگاتے ہیں جہاں پہ ہمارے دل کی خواہش ہوتی ہے۔ بیٹا جوان ہوا، جوان بیٹے کی شادی کرنی ہے، اب دل کا کیا یار وہ جناب وہ باجے والے بلائیں گے جی، وہ ڈھول والے بلائیں گے جی، وہ جناب رقاصائیں بلائیں گے جی، وہ ناچیں گی جناب، وہ یعنی وہ شباب و کباب کی محفلیں ہوں گی، ہم پیسہ لٹائیں گے جی۔ یہ کہاں پہ لٹایا؟ اپنے دل کی تسکین پر۔ اللہ راضی نہیں ہوا اس کام پہ، اللہ سخت ناراض ہوا اس کام پہ، اور بیلو کا تماشا جی وہاں پہ 2-2 لاکھ روپے کا انعام دے دیا، اور جناب جی وہ کتے لڑ رہے ہیں کسی جگہ پہ جی وہاں پر 50-50 ہزار کا انعام دے دیا۔ یہ صاحب یاد رکھیں، جب ہم غریب کا حق ادا نہیں کریں گے تو کل اللہ ہم سے پوچھے گا ضرور، اللہ ہم سے پوچھے گا ضرور۔ اور میں یوں کہوں کہ کتنی پاک باز عورتیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، وہ جناب لوگوں کا راہ تکتی ہیں کوئی آ کر دے گا، اب ہم گھر کی چاردیواری سے باہر نکل کے کیسے کمائیں؟ تو پھر وہ ایک وقت ان کے اوپر ایسا بھی آتا ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک جاتی ہیں، وہ راہ راست سے بھٹک جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ بھائی مالدار نے ان کا حق جو ادا نہیں کیا۔ اور میں ایک اور طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو لوگ دیتے ہیں مال اللہ کے راستے میں، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں تپتی دوپہر میں ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، کیا ہے جی؟ وہ فلانے چودھری صاحب، فلانے راجہ صاحب، فلانے وڈیرے صاحب جناب آج راشن تقسیم کر رہے ہیں، اور اس راشن کے لائن میں بوڑھی عورتیں بھی کھڑی ہیں۔ اللہ ایسی چیز قبول نہیں کرتا ہے، اللہ ایسے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو قابل رشک لوگ وہ ہیں جو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے بارگاہ میں صدقہ پیش کریں اس کو چھپا کے رکھیں، بلکہ حضور نے تو دینے کا انداز بھی کتنا خوبصورت بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا دایاں ہاتھ دے اور تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے اس نے کیا دیا ہے، اتنا چھپا کر دو، اتنا چھپا کر دو۔ اور جناب 10 دفعہ غریب کو کہنا او یار تجھے پیسے دیے تھے راشن لے لیا ہے، اور میں نے کہا شاید تمہیں یاد نہ رہی ہو، چلو راشن لے لینا یاد سے، 10 بندوں کو بتایا میں نے اس کو پیسے دیے راشن لینے کے لیے۔ اللہ ایسے کاموں پہ راضی نہیں ہوتا، ہم نمود و نمائش والے بنتے جا رہے ہیں۔ ہم نے کسی کام کے لیے پیسے دیے، وہ کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہمارا تذکرہ بھی کسی سے نہیں کرنا، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ ہم نے مال دیا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، لوگوں کو دکھا کے کرنا کیا ہے، جس کے لیے کیا اسے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پہلے ہی پتا ہے، وہ نیت کو بھی جانتا ہے، نیت کے احوال کو بھی جانتا ہے۔ تو قابل رشک لوگ ہوتے ہیں وہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کا وہ مال اللہ کی رضا کے لیے دینا ہوتا ہے، وہ دنیا کی نمود و نمائش کے لیے نہیں، وہ خالصتاً اللہ کے لیے دیتے ہیں، اور اللہ سے ہی جزا مانگتے ہیں، اور اللہ ہی ان کو جزا عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قابل رشک لوگوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔